ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت جس کا میں آج آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ایسی زبردست نعمت ہے کہ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ فرعون جب بیمار ہوتا تھا تو وہ اپنے طبیبوں کو حکم دیا کرتا تھا کہ جاؤ اور جا کے میرے لیے یہ بوٹی لے کے آؤ، اور فرعون اپنی بیماری کے علاج کے لیے اس کو باقاعدگی سے استعمال کرتا تھا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ ایسی نعمت جو ہمارے ملک پاکستان میں وافر مقدار میں ملتی ہے، یہ ایک ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے جس کو ملٹھی کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری نانی دادیاں اس کو استعمال کیا کرتی تھی۔ ملٹھی اپنے اندر بے شمار ایسی خوبیاں رکھتی ہے جس میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی پیریٹک، اینٹی فنگل وہ خوبیاں ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ صدیوں سے گلے کی خراش کے لیے، گلے کو صاف کرنے کے لیے، گلے کی سوجن کے لیے اور گلے کی تکالیف کے لیے ملٹھی کو بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ملٹھی آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے اس میں بے شمار دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ ملٹھی آج خاص طور پہ جو ہماری ریسپیریٹری ٹریک کی پرابلم ہے، جس میں کھانسی کا آنا اور خاص طور پہ ووپنگ کف جس کو کالی کھانسی کہتے ہیں، اس کے لیے ملٹھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹھی ہمارے منہ کے اندر سے آنے والی جو سمیل ہے، اور بہت سارے لوگ اس منہ کے اندر سے جو سمیل آتی ہے جو خاص طور پہ ہمارے جی آئی ٹی ٹریک کی مختلف بیماریوں کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، جس میں گیسٹرائٹس ہے، جس میں ایسیڈیٹی ہے، جس میں السریٹو کولائٹس ہے، جس میں پیپٹک السر ہے، ان ساری تکالیف میں ملٹھی ایک بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملٹھی ہمارے معدے کو صاف ستھرا کرتی ہے، تقویت دیتی ہے، ہمارے جسم کے اندر جو ایسیڈیٹی ہے، جو تذابیت ہے، اس کو ختم کرتی ہے، ہماری گیس کو ختم کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آئی بی ایس ہے، جو اریٹیشن باؤل سینڈروم ہے، اس میں بھی ملٹھی ایک بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ ملٹھی ہماری سکن کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، ہمارے چہرے کے اوپر جو داغ دبے، جو کیل محاسے بن جاتے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہترین انعام ہے۔ ملٹھی ہمارے سر کی جو جوئیں ہیں اس کو مارنے کے لیے، یہ جو بالوں میں چھوٹے چھوٹے زخم ہو جاتے ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے اور وہ پانی جہاں لگتا ہے وہاں پہ زخم ہوتے ہیں، اور ایسی بہنیں جن کے بال گھنے ہوتے ہیں اور ان کے سر میں یہ زخم ہو جاتے ہیں اور ان زخموں سے پانی نکل کے جہاں لگتا ہے وہاں پہ بھی زخم بن جاتے ہیں، ایسے زخموں کے لیے میرے محترم بھائی اور بہنوں ملٹھی ایک بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ ایسی اگر تکالیف کسی بہن کو ہے، کسی بھائی کو ہے، اس کے لیے ملٹھی کو آپ اس کا پاؤڈر بنائیں اور اس کو زیتون کے تیل کے اندر مکس کر کے میرے محترم بھائی اور بہنوں اپنے سر کے اوپر لگائیں۔ یہ سر کی جوؤں کو ختم کرنے میں، لیکھوں کو ختم کرنے میں اور ان زخموں کو ختم کرنے میں ایک بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ملٹھی ہے وہ ہمارے بدن میں جتنے سسٹم کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ ہمارے خون کو صاف کرتی ہے، ہمارے خون میں جو تذابیت ہے اس کو ختم کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ زخموں کو بھرنے میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ملٹھی کا استعمال کئی ہزار سال سے دنیا میں ہو رہا ہے، مگر افسوس آج ہم نے ان ساری نعمتوں کو اپنی زندگیوں سے فراموش کر دیا۔ کبھی دور ہوتا تھا کہ لوگ ملٹھی کو اپنے منہ میں رکھا کرتے تھے، اس کو چبایا کرتے تھے، کھانے کے بعد کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، گیس کو ختم کرنے کے لیے، تذابیت کو ختم کرنے کے لیے لوگ کھانے کے بعد تھوڑی سی ملٹھی منہ میں رکھ کے اس کو استعمال کرتے تھے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، خاص طور پہ ایسے بچوں کے لیے ملٹھی بہترین ہے جو شیر خوار ہے، جو دودھ کا استعمال کرتے ہیں۔ دودھ کو میٹھا کرنے کے لیے میرے محترم بھائی اور بہنوں ملٹھی کا پاؤڈر استعمال کرو۔ ایسے بچوں کو خاص طور پہ جن کو چھوٹی عمر میں نمونیا ہو جاتا ہے، جن کو کھانسی ساری رات سونے نہیں دیتی، جن کی چھاتی انفیکشن کی وجہ سے ساری رات کھڑک